حوریہ کا تعلق الجزائر سے ہے۔ کالج میں پڑھائی کے دوران ایک کلاس فیلو لڑکے سے انہیں محبت ہو گئی۔ دونوں نے نکاح کر لیا۔ شادی کو 15 سال گزر گئے۔ اس دوران ان کے ہاں 8 بچوں کی پیدائش ہوئی، لیکن اولاد کو لے کر یہ عجیب آزمائش سے گزرتے رہے۔ کوئی بچہ شادی کے 6 ماہ بعد وفات پاتا، کوئی 2 سال بعد۔ اس طرح ان کے 8 بچے فوت ہو گئے۔ شادی کے بعد گزرا ہر ماہ سال ان کے لیے اذیت کا تھا۔ اولاد کی موت کے بوجھ سے زندگی بوجھل تھی کہ حوریہ کو شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کی جدائی کے کچھ عرصے بعد حوریہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ حوریہ کے لیے گزری زندگی دکھوں سے بھری تھی۔ اب تو مستقبل بھی تحریک تھا۔ اسپتال کے بیڈ میں پڑے کینسر کی لڑتی حوریہ کو یہ خیال آیا، اس بیماری کو شکست دے کر چند سال جی بھی لوں تو کس کے لیے؟ ماں باپ بچپن میں گزر گئے، اولاد بھی بچپن میں یکے بعد دیگرے داغِ مفارقت دیتے گئے۔ شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جینا کس کے لیے ہے؟ جینے کا کوئی مقصد بھی تو نہیں ہے۔ حوریہ اپنی انہی سوچوں میں خود سے لڑ رہی تھی کہ اچانک ان کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اسپتال سے نکلی اور سیدھا گھر پہنچی۔ ان کے جسم میں ایک عجیب سی توانائی امڑ آئی تھی۔ انہوں نے گھر کی سیٹنگ کی، گھر کو صاف ستھرا کیا، کچھ چادریں، بستر، کمبل اضافی منگوا لیے۔ انہیں زندگی کا مقصد مل چکا تھا۔ اب انہیں جینا تھا، دوسروں کے لیے جینا تھا۔ حوریہ نے اپنے گھر کو دارالایتام کا نام قرار دے دیا۔ انہوں نے یتیموں کی کفالت، تربیت اور ان کی پرورش کا کام شروع کر دیا۔ یہ ان کی ماں بن کر ان یتیموں کی نگہداشت کرتی۔ کچھ عرصے کے بعد 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہوتے یتیموں کی خاصی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہ سب بچے ان کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ پورا دن اور پوری رات یتیم بچوں کے ساتھ گزارتی۔ ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے یہ خود بھاگ دوڑ کرتی۔ یتیم بچوں کے لیے خود کھلونے خرید کے لاتی۔ ان بچوں کے ساتھ یہ گھنٹوں تک کھیلتی رہتی۔ حوریہ کو دارالایتام کھولے کئی سال گزر چکے تھے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو کینسر سے بھی شکست دے دی۔ حوریہ اور اس کے کام کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ جزائر کے لوگوں میں دارالایتام ام الیتام، یتیموں کی ماں کے نام سے مشہور ہو گئی، اور حکومتی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کا چرچا ہونے لگا۔ اب پورے جزائر میں حوریہ کی نگرانی میں درجنوں یتیم خانے چل رہے ہیں۔ یہ اب اپنی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزار رہی ہیں۔ یہ اپنی زندگی سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایتام کی کفالت کے علاوہ بھی کئی فلاحی کام شروع کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، زندگی بھی کتنی عجیب گورکھ دھندا ہے۔ جہاں لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہیں سے ایک بھرپور آغاز ممکن ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اسے جینے کا انداز ہمیں آنا چاہیے۔ اس لیے دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی ہمیں زندگی کو جینا سیکھنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد طے کر لیں۔ دوسروں کی خوشیوں کو اپنا مقصد بنانے والے کبھی بھی مستقل غم میں نہیں رہ سکتے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ پھول لگانے والے خوشبوؤں میں رہتے ہیں۔